بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی ہے۔ ایک شخص تھا آزر، وہ بت تراش تھا۔ وہ لکڑی اور بتوں کے بت تراشا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بت خرید لیتے تھے۔ اس وقت سب لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں ہی کو اپنا معبود خیال کرتے تھے۔ آزر عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ آزر دعا مانگا کرتا تھا کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے جو بت تراشنے کے کام میں اس کی مدد کرے۔ بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا اب اس کا بیٹا اس کے کام میں ہاتھ بٹایا کرے گا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ اس بچے کو بچپن ہی سے ان بتوں سے نفرت ہو گئی۔ وہ نیک فطرت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی سوجھ بوجھ عطا کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی خرید و فروخت کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا۔ وہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے جانتے تھے کہ یہ پتھر ہیں، پتھر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان، یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شروع ہی سے ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کو معبود جانا، اسی کے ساتھ ان بتوں اور ستاروں کو اپنا معبود نہیں مانا۔ اس زمانے کے لوگ نہ صرف بتوں کو اپنا رب مانتے تھے بلکہ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے۔ انہیں ان لوگوں پر حیرت تھی جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور پھر ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمیں نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کس قدر گمراہی میں مبتلا تھے وہ لوگ۔ پوری زمین کفر سے بھری تھی، بس ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سیدہ سارہ اور ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے جو اس شرک سے بچے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ تب آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے ان لوگوں کو بتایا یہ بت تمہاری روزی کے مالک نہیں، تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ نے اپنے باپ دادا کو بھی توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اور آپ کی قوم بڑی واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سخت بات کی جواب میں اور زیادہ نرم لہجہ اختیار کیا اور فرمایا اچھا تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ میرا رب مجھ پر بے حد درجے مہربان ہے، یعنی میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا کی اور کرتے رہے، لیکن جب آپ نے جان لیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اپنا راستہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں، تب آپ نے دعا ترک کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے کیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ جب آزر نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی بجائے بت پرستی پر ڈٹ گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے نا امید ہو گئے اور قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، مثالیں دے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ طریقہ اختیار کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ ان کی قوم کے کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس گئے۔ آپ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ ستارے عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ رات سخت اندھیری تھی، ستارہ پرست موجود تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف ستاروں کو دیکھا، وہ ستارہ زہرہ تھا۔ انہوں نے فرمایا تو یہ ہے میرا رب۔ کچھ دیر کے بعد وہ چھپ گیا تو بولے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند طلوع ہوتا دکھائی دیا تو انہوں نے فرمایا تو یہ ہے میرا رب۔ کچھ دیر بعد چاند بھی چھپ گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھے سیدھی راہ نہ دکھائی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کا مطلب تھا کہ یہ تو چاند بھی ڈوب گیا، ڈوب جانے والا بھلا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ پھر صبح طلوع ہوئی تو سورج طلوع ہوا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ بڑا ہے، یہ ہے میرا رب۔ اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جن کو تم شریک کرتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو در حقیقت لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک نہیں ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن وہ اس طریقے سے ستارہ پرستوں کو ان کی گمراہی سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ستارہ پرستوں کے عقائد کو غلط ثابت کرنے کے بعد اور انہیں یہ بتا دینے کے بعد کہ یہ تو خود مخلوق ہیں، معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور انہیں دین حق کی طرف بلانے کے بعد
آپ اپنی قوم کے بت پرستوں کے پاس گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کر رہے تھے، ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ آپ کا باپ آزر بھی یہی کام کر رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں غور سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی گمراہی دیکھ کر آپ حیران ہوئے اور ان کی عقل پر رونا آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان کی غلطی کی نشاندہی کرنے کے لیے فرمایا، جب تم لوگ ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم نے آپ کی بات سنی، ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دے سکے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ یہ پتھر ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ جب ان کو پکارا جائے تو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسلسل ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر وہ بولے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی کم عقلی پر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے ان سے کہا، کوئی شک نہیں کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان سے یہ سب باتیں کہہ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خانے سے باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے وقت آپ نے ان سے کہا، میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو ہاتھ کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، بتوں اور ستاروں کی پوجا سے روکتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہا، یہ تو میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، نیز وہی مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ لیکن آپ کی کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کی سالانہ عید کا وقت آ گیا۔ عید کے موقع پر وہ لوگ شہر سے باہر چند دن گزارتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جن بتوں کو وہ پکارتے ہیں ان کی بے بسی ان پر ثابت کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب سب لوگ جانے لگے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا، آپ سے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ سب لوگ چلے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں رہ گئے۔ ادھر قوم شہر سے نکلی، ادھر آپ بت خانے میں داخل ہو گئے اور وہاں تمام بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مذاق کے طور پر بولے، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لے لیا اور اس سے ان بتوں کو توڑنے لگے، یہاں تک کہ سوائے سب سے بڑے بت کے انہوں نے سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ پھر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم کے لوگ عید منا کر واپس ہوئے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں آئے۔ انہوں نے اپنے تمام معبودوں کے ٹکڑے بکھرے دیکھے تو پکار اٹھے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ ان میں سے کچھ نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ سب بولے، اسے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ گواہ رہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے، بھرے مجمع کو اپنی بات سنانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم حیرت زدہ رہ گئی، کافی دیر تک انہیں کوئی جواب سجھائی نہ دیا۔ سر جھکائے کافی دیر سوچ بچار کے بعد انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بتوں کی بے بسی کا اقرار ان الفاظ میں کیا، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان؟ تحفے تم پر بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس زبردست جواب کو سن کر ان کی قوم کو چاہیے تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آتی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اپنے بے بس معبودوں کا انتقام لے سکیں۔ ان میں سے بعض نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ ایک دوسرے سے جلانے کے بارے میں مشورے کرنے لگے کہ کیسے جلائیں۔ کچھ نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے الاؤ میں ڈال دو۔ اب تو انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ بھڑکی اور آگ کے شعلے بلند ہو گئے، اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ ان لوگوں نے آگ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشکیں کس دیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا گیا جو حیزن نامی ایک آدمی نے بنائی تھی۔ پھر اللہ کے خلیل کو دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لمحات میں آگ کو حکم فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں صحیح سلامت دیکھ کر کفار کے مارے حیرت کے برا حال تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس طرح کفار اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکے، ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دوستی کی بہت قدر کی اور اللہ کے حکم سے آگ انہیں نہ جلا سکی۔ کفار رسوا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں فرمان ہے، وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھ پہنچائیں، لیکن ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ صرف آگ ہی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی، بلکہ زمین کے جانوروں نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کی۔ سیدہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا، لیکن چھپکلی اس میں پھونکے مارتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے مار ڈالیں۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، وہ بہت ظالم اور سرکش تھا، اللہ کا باغی تھا، وہ خود کو رب کہتا تھا میں معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اس نے غرور کیا اور سخت انداز میں پیش آیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بات اس طرح ثابت کی کہ سزائے موت کے 2 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا، پھر بولا، ایک کو میں چھوڑتا ہوں، دوسرے کے قتل کا حکم دیتا ہوں، گویا ایک کو میں نے زندہ کر دیا، دوسرے کو مار دیا۔ یہ اس کا بہت فضول جواب تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک لوتھڑے سے بناتا ہے اور ہڈیاں اور گوشت چڑھا کر ایک انسان بنا دیتا ہے، اور زندہ کرنے کا صحیح مطلب بھی یہی ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تجھ میں طاقت ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کا سر جھک گیا، سوچ میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی یہ باہمی گفتگو ذکر کی ہے۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ قوم سرکشی سے باز نہیں آئے گی، تب انہوں نے اس قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو مخاطب کر کے کہا، میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔ چنانچہ سید ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بانجھ تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد دی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور جو کتاب بھی بعد میں نازل ہوئی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے فرد پر ہی نازل ہوئی۔